ہیلو گائز، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ، تو جیسا کہ میں آپ کو آج انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے بارے میں انفارمیشن دوں گا، تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اور آج کا ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کا نیم ہے پاکستان کی تاریخ، تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو لیٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اب 1971 سے 1977 کے دوران معاشی اصلاحات کے اہم پہلو: نمبر 1، صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ اس کے کہ پوائنٹس ہیں بہت سارے، تو ہم پہلا پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس کا ٹائٹل ہے صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ 1971 تک ملک کے 6% صنعتی اثاثے اور 80% انشورنس کا کاروبار صرف 22 خاندانوں کی ملکیت تھا۔ 22 دسمبر 1971 کو بھٹو حکومت نے 22 سرمایہ دار خاندانوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ تو اس کے بعد ہے 19 کمپنیوں کو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد 1971 کو بھٹو کی صنعتیں لائسنس غیر قانونی قرار دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان میں صنعتی طریقے کی اور استحکام کو اقوامی طور پر لے کر چلنے لگا۔ وہ سرمایہ دار دولت مندوں اور کارخانوں کو پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ عوام کو ان کی ناانصافی سے نجات دلانے والا ذوالفقار علی بھٹو نے 2 جنوری 1972 کو ایک آرڈیننس جاری کیا، جس کے تحت 10 بڑی صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا گیا۔ قومی تحویل میں لی گئی صنعتوں میں اہم درج ذیل تھی: نمبر 1، پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت۔ نمبر 2، بھاری اور بنیادی کیمیکل صنعت۔ نمبر 3، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعت۔ اور نمبر 4 جیسا کہ لاسٹ، فولاد سازی اور لوہے کی صنعت۔ تو اسی کے ساتھ 6 بھاری مشینری کی صنعت، پیٹرولیم کیمیکل کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، مفاد عام کی سروسز کی تحت کے آنے والی صنعت، ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعت، بھاری سامان برائے بجلی کی صنعت۔ تو صنعتی اصطلاحات کے تحت 20 صنعتی اداروں کے ڈائریکٹر پر برطرف کر دیے گئے اور ان کی مینجمنٹ ایجنسیاں ختم کر دی گئی۔ ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ مینجمنٹ ڈائریکٹر مقرر کیے گئے۔ 16 جنوری 1972 کو ملکی مفاد کے تحت مزید 11 صنعتی ادارے قومی تحویل میں لیے گئے۔ بھٹو حکومت کے درج بالا اقدامات سے پاکستان میں صنعتی ترقی ہوئی اور اقتصادی استحکام کا پیدا ہوا۔ اور اس کا پہلا ٹاپک ختم ہوا، تو اس کا پڑھیں گے سیکنڈ ٹاپک، جس کا نیم ہے بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ تو بڑے بڑے سرمایہ دار خاندانوں نے اپنے نجی بینک اور بیمہ کمپنیاں بنا رکھی تھی، جس سے سرمایہ دار نظام کو بہت تقویت مل رہی تھی۔ حکومت کو ان نجی بینکوں اور بیمہ کمپنیوں سے کوئی خاص فائدہ نہ تھا، چنانچہ حکومت نے ملک کے اقتصادی استحکام کے لیے 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اٹھا کر دیا۔ 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈول بینک قومی تحویل میں لیے گئے۔ ان سے بینک ملازمین کے حالات بھی بہتر ہوئے۔ بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینے کے لیے حکومت کو اقتصادی لحاظ سے زبردست فائدہ پہنچا اور روپیہ عوام کی فلاح کو خرچ ہونے لگا۔ تو اس کا تیسرا پوائنٹ ہے لیبر ریفارمز، کہ لیبر اصطلاحات۔ بھٹو حکومت نے 10 فروری 1972 کو نئی لیبر پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اس پالیسی کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا: ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدور کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدور کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانے کے حسابات اور سٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کر سکے۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصیات بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔
کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کے اوقات کا کار کو نئی شکل دی گئی، مطلب کہ ان کے ٹائمنگز چینج کی گئی۔ اس سے ایک ہفتے میں 54 آورز یعنی کہ 34 گھنٹوں کی بجائے 48 گھنٹے کام لینے کی پابندی عائد کی گئی۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کام کریں تو ان کو زائد موازنہ دینے کی شرط عائد کی گئی۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے ہر مزدور کو بڑھاپے میں پنشن، بیمہ اور گریجویٹی کے حقوق حاصل ہوں گے۔ سماجی تحفظ کی اسکیم کے تحت طبی امداد کی سہولت کے لیے مزدوروں کی تنخواہ سے کٹوتی نہیں کی جائے گی، یہ مالکان کے ذمے ہوگی۔ تو اگلا اس کا ٹاپک ہے زرعی اصطلاحات، انشاءاللہ وہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھائیں گے۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج میں نے مطالعے کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بتایا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ اور اگر مزید انفارمیشن حاصل کرنی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخ۔